الافلاق والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 161 سے شروع ہو رہا ہے۔ 161 پیچھے جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس لعنت فرمانے کی وجوہات کو بیان فرمانا شروع کیا اور یہ فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق، حضرت مریم پر بہتان باندھا، اس کے بعد جو اہل کتاب میں سے نصرانی ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے ملعون قرار دیا، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ وجوہات ان کی بیان کی جا رہی ہیں۔ تو آج کی اس آیت میں بھی ایک مزید وجہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے اوپر لعنت کرنے کی وجہ کو بیان کیا کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ کیوں رد ہوئے۔ اس میں فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے یہ پیچھے کہا کہ میں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سود کھاتے تھے یہ لوگ، حالانکہ منع کیا گیا تھا، اور مال ناحق کھاتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو دونوں باتیں ہیں اس سے ہمیں بھی منع کیا گیا ہے، مسلمانوں کو بھی، سود سے بھی اور مال ناحق کھانے سے، کسی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا، اس سے ہماری ممانعت ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تیسرے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ دونوں میں پیسہ لگتا ہے، تجارت میں بھی پیسہ لگتا ہے اور سود کے کاروبار میں بھی پیسہ ہی لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال کیا۔ اس کے حوالے سے عام ذہن یہ خطا کھاتا ہے کہ تجارت میں بھی منافع آ رہا ہے، سود میں بھی منافع آ رہا ہے، دونوں میں آخر اینڈ رزلٹ ایک ہی ہے، اختتام جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے منافع کی صورت میں۔ تو یہ ابتدا میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو حرام کیا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ تجارت کو اگر حلال سمجھتے ہیں، اس میں پیسہ کمایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح پیسہ کمانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور لے کر حاضر ہوئے، برنی کھجور، وہ بڑی مہنگی اور قیمتی کھجور تھی۔ عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے یہ پوچھا کہ یہ کھجوریں کہاں سے لے کر آئے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس عام کھجوریں تھیں جو 2 سا تھی، 2 کلو کر لیں کہ 2 کلو کھجوریں تھیں، وہ دے کر 1 کلو کھجوریں یہ برنی لے لی ہیں، 2 کلو وہ دی اور 1 کلو یہ لی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سودی معاملہ کیا گیا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیسے کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی کھجوریں فروخت کرتے، بیچتے، اور جو پیسے حاصل ہوتے ان سے تم یہ برنی کھجوریں خریدے تھے۔
یہ جنس اور جنس کے بدلے جو زیادتی ہے، یعنی ایک جنس دینا زیادہ یا کم، دوسری چیز لینا زیادہ یا کم، یہ 6 چیزوں میں اس کی ممانت ہے: سونے میں، چاندی میں، گندم میں، یہ کھجور میں، نمک میں اور سرکے میں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، اس میں ان 6 چیزوں کو ایک ہی دفعہ بیان کیا کہ یہ ایک جنسیں آپس میں کمی یا زیادتی کے ساتھ نہیں لینی۔ تو جو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، جو پیسہ ہے، یہ اصل میں اس کے پیچھے سونا ہے، جو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، نوٹ کے اوپر 10 کا نوٹ ہوتا ہے، 50 کا یا 100 کا یا 500 کا، 1000 کا، 5000 کا، اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے: حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یہ نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، مطالبہ پر ادا کرے گا۔ کیا ادا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس یہ نوٹ ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جا کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ نوٹ لیں اپنا اور مجھے سونا دیں۔ اس کے پیچھے سونا ہے، وہ 10 کا سونا ہوتا ہے، جتنا 1000 کا سونا بنتا ہے اتنا آپ سونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، 5000 کا ہے تو 5000 کے سونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری مروجہ کرنسی ہے، نوٹ ہیں، یہ اصل میں سونے کی رسیدیں ہیں، کتنا سونا ہمارا پڑا ہوا ہے، یہ رسید اس کی چل رہی ہے۔ تو یہ سونا جو ہے، چونکہ یہ نوٹ سونے کی رسیدیں، یہ بھی کمی یا زیادتی کے ساتھ نہیں لی جا سکتی، کمی یا زیادتی کے ساتھ نہیں لی جا سکتی۔ جس طرح سونا نہیں لیا جا سکتا، ایسے ہی نوٹ بھی نہیں لیے جا سکتے کہ آج 1,00,000 کسی کو دے دے کوئی، اور وہ یہ پھر بعد میں مطالبہ کرے کہ مجھے 1,10,000 یا 1,20,000 واپس کیا جائے، تو یہ سود ہوگا۔ اس کے بعد کہا: لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ پوری پہلے اوورال کہا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ ملعون ہیں، لیکن اس کے بعد استثناء دی کچھ لوگوں کو کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پختہ علم والے ہیں اور وہ ایمان لے کر آ گئے۔ یہودیوں میں سے بھی کئی افراد نے اسلام کو قبول کیا، نصرانیوں میں سے بھی اسلام قبول کیا۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کہا کہ کچھ ایمان والے ہیں جو ایمان قبول کر رہے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا تھا، پہلی کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہودیوں اور نصرانیوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس کے رسول پر، کتاب پر، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو گئی ان پر بھی ایمان لے کر آئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اب ہماری طرف سے اجر عظیم ملنے والا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے وحی نازل کی نوح کی طرف اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی نازل کی الی ابراہیم، حضرت ابراہیم کی طرف، واسماعیل واسحاق ویعقوب، اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی طرف، والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور حضرت یعقوب کے بیٹوں کی طرف، حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت ایوب کی طرف، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔
اس میں کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی ہے۔ تو اس میں اصل میں یہودیوں کے ایک اعتراض کا رد کیا گیا۔ بنو کنیکا میں دو یہودی تھے، مسکین اور عدی بن زید۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بشر کے اوپر وحی نازل نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی اور سارے یہ انبیاء کی تفصیل کو بیان کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، حضرت نوح کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اصل میں ان یہودیوں کا رد کیا جا رہا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو پیش کیا کہ یہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، تو انہوں نے ماننے سے اس کو انکار کیا اور کہا کہ یہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوبارہ جاری نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرما دیا ہے۔ وَرُسُلًا نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے۔ اس آیت میں یہ کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ رسولوں کا آپ سے ذکر کر دیا جو بھیجے تھے، اور کچھ ایسے رسول ہیں جن کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے پھر یہ بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عطا کردہ علم ہے، اللہ کی طرف سے جو علم عطا کیا وہ نامکمل تھا شاید، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب باتیں آپ پر بیان فرما چکے ہیں۔ وہ اس آیت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کے احوال بیان فرماتے رہے۔ تو سورہ ہود جب نازل ہوئی تو کہا کہ اب ہم نے تمام انبیاء کے احوال آپ سے ذکر کر دیے ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی اللہ کے سامنے قیامت والے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا آپ کا، ہم توحید کے اوپر کیسے ایمان لے کر آتے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں جنہوں نے خوشخبریاں بھی سنا دی جنت کی اور ڈرا بھی دیا جہنم سے۔ تو اب بہانے ختم ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کچھ لوگ پھر بھی کہہ رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان کے متعلقہ نبی یا رسول کو ان کے سامنے پیش فرمائے گا اور وہ ان سے کہیں گے، اللہ رب العزت اس نبی سے پوچھے گا اس کو پیغام حق نہیں دیا تھا، اس کو میرا بتایا نہیں تھا؟ تو وہ نبی یا رسول گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب تمہارے پاس حجت یا کوئی دینے کے لیے دلیل باقی نہیں بچی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں، کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ قرآن کے اوپر یہ اعتراض مشرکین کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے آیا کہ یہ کوئی وحی نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ از خود اس کو تحریر کرتے ہیں، قرآن کو خود لکھتے ہیں،
اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا خود جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے بما انزل الیک انزلہ بعلم، کہ جو بھی نازل ہو رہا ہے آپ پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے علم کے ذریعے ہی نازل ہو رہا ہے، وہ اللہ آپ پہ نازل فرما رہا ہے، اس کے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ میری گواہی کافی ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا وہ گمراہ ہو گئے اور دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ آخرت میں ان کو کوئی راہ دکھائے گا، الا طریقہ جہنم خالدین فیہا، سوائے جہنم کے رستے سے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ جو خود گمراہ ہیں، کفر میں ہیں اور دوسروں کو بھی کفر میں رکھا، تو اللہ رب العزت ان کے متعلق یہ حکم دے رہے ہیں کہ قیامت والے دن ان کو ایک ہی رستہ نظر آ رہا ہوگا جو جہنم کی طرف جانے والا ہے، ان کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ پر یہ کام کرنا نہایت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، بے شک تمہارے پاس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آ گیا، سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ ہی کی ملک میں سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ملک اور ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق لے کر آ گئے۔ حق کس صورت میں ہے؟ قرآن کی صورت میں ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہدایت کا سرچشمہ جو آیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے راہ ہدایت ہے، حق ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ اب دیکھیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں چیزیں، انسان کو علم کن چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ علم، ہم تک علم کیسے پہنچتا ہے؟ تو علم پہنچنے کی جو ایک ہمارے پاس وجہ ہے وہ حواس خمسہ ہے۔ حواس خمسہ 5 چیزوں کو کہتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ چھو کے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے، کانوں کے ساتھ سن کے علم حاصل ہوتا ہے، زبان کے ساتھ چکھنے کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جو ایک ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد عقل ہے جو ان چیزوں کو پرکھتی ہے، جو حواس خمسہ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، وہ پرکھتی ہے کہ ان میں سے درست کیا ہے، کیا درست نہیں ہے۔ جب ماس سن ہوتا ہے، آپریشن سے پہلے ماس سن کر دیتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے، عقل سے رابطہ ختم کر دیا جاتا ہے، اتنے حصے کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اتنی دیر تک، جب ماس سن ہو جاتا ہے۔ جو پیغام پہنچانے والی ہمارے نروس سسٹم ہوتا ہے وہ سن ہو گیا ہوتا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا بحال ہوتا ہے تعلق عقل کے ساتھ، تو وہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، پھر وہ تکلیف محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے، تو عقل ہے ایک ذریعہ۔ اب ان ذرائع کے بعد ایک اور ذریعہ ہے جس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے، وہ قرآن ہے، یہ ہے۔ ان ذرائع کے اوپر، عقل کے علم کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ فرض نہیں قرار دیا کہ یہ مانا جائے، عقل خطا کر سکتی ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لانے کو لازم قرار نہیں دیا کیونکہ وہ بھی خطا کر سکتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے یہ ہر خطا سے پاک ہے کیونکہ یہ کسی انسان کا قول ہے ہی نہیں، یہ وحی ہے۔ اس کی بات، قرآن کی بات
ہماری عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ہر حال میں فرض ہے۔ سمجھ آ جائے، حکم سمجھ آ جائے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن بالفرض سمجھ نہیں بھی آ رہا، سمجھ نہیں بھی آ رہا، لیکن پھر بھی اس حکم کے اوپر عمل کرنا لازم رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ تجاوز مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو گروپ تھے، ایک نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور دوسرے مارنے پہ تل آئے، یعنی ایک نے بڑھایا اتنا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور دوسروں نے آپ کی عزت کو گھٹایا اتنا کہ وہ مارنے پہ تل آئے، یعنی دونوں گروپ ہی حد سے نکل گئے۔ تو کہا کہ اے اہل کتاب حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو، انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن ہے اللہ کا، کہ اللہ نے کلمہ کن کہا تو وہ اللہ رب العزت کی حکم کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا کلمہ ہے یہ۔ القاہ الی مریم وروح من، جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی روح جو ہے وہ پھونکی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں، تین خدا ہیں۔ عیسائی تین خدا مانتے تھے، حضرت مریم کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور خدا کو بھی، تین معبود انہوں نے بنا لیے۔ تو کہا کہ تین خدا مت مانو، ولا تقولوا ثلاثہ، عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی، اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ تثلیث۔ انتہوا خیر لکم، اس قول سے باز رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تین خدا کہنے سے باز رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور وہ اس سے پاک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی اللہ رب العزت بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔